नाजरीन इकराम, मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा। एक जाहिल मौलवी है जिसका नाम मुशर्रफ राव है। अब ये पता नहीं किस नस्ल से हैं, और मेरा जहाँ तक तजुर्बा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये मुशर्रफ राव जो ख़ुद को आलिम कहता है, कि इन्होंने कहा, मैंने वीडियो में देखा कि ये कह रहा है कि मैं भी देवबंद से पढ़ा हूँ, और ये अपने आप को ये साबित करना चाहता है कि ये बहुत बड़े आलिम और फाजिल है, लेकिन इसकी औकात दो कौड़ी की नहीं है। मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का मामला आ जाता है, लेकिन ऐसे जाहिल मुसलमान की वजह से पढ़े लिखे जो हमारे आलिम दीन हैं, उनको भी शर्मिंदगी महसूस होती है, और मुसलमानों की बदनामियां तो ऑलरेडी हो ही रही है। लेकिन ऐसे जाहिल जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये अंगूठे छाप है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि ये पब्लिसिटी बटोरने के लिए हज़रत मौलाना असद मदनी के ख़िलाफ़ ये जा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है एक तकरीर हज़रत मौलाना असद मदनी साहब का, कि अल्लाह और ओम एक ही है। मैं भी इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, आई एक्सेप्ट इट। मैं इस चीज़ को दिल से तस्लीम करता हूँ कि जनाब हज़रत मौलाना असद मदनी साहब ने जो बात कही है कि अल्लाह और ओम एक ही है, एक ही ईश्वर है, एक ही ब्रह्मांड विष्णु पूज्य है, जिनको हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ओम के नाम से पुकारते हैं और मुस्लिम उसे अल्लाह कहते हैं। बेशक ये बात 100% सही है और हकीकत है, और कुरान के तज़किरात करने के बाद हमें ये बात मिलती है कि अल्लाह और ओम एक ही है, लक़ब अलग अलग है। अल्लाह को हम अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, और हिंदू मजहब के मानने वाले लोग उसे ओम कहते हैं। तो इसका बैकआउट करते हुए ये हरामी इंसान, जिसके नस्ल का जात रात का पता नहीं, ये मौलाना असद मदनी की बातों को रद्द करते हुए कह रहा है, और नौज़ बिल्लाह ओम ओम ही कह दे तो इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि तरीका अलग अलग है, लेकिन ज़िक्र तो अल्लाह का ही होगा। लेकिन इस तरह के अल्फाजात मुझे लगता है इन मीडिया के ज़रिए से ये हाईलाइट होना चाहता है। वैसे इसकी दो कौड़ी की कोई औकात नहीं है। आइए उस वीडियो को आप देखिए और इस हरामी को, इसके अल्फाज को आप सुनिए। एक है तो हम कहते हैं 5 वक्त में से 2 वक्त मस्जिदों के अंदर ओम ओम का जाप होना चाहिए सुबह और शाम। बाकी 3 टाइम हम मौलाना अरशद मदनी को ही दे देते हैं, बाकी 3 में अल्लाह का नाम का जाप कराएं। कुरान में लिखा, मैंने खुद पढ़ा, मैं कुरान पढ़ा लिखा हूँ, दारुल उलूम से ही पढ़ा हुआ हूँ। सनातन धर्म तो जो है लाखों अरबों करोड़ों साल पहले हुआ है, जब सूरज का उदय हुआ था, जब से ही आप ये समझिए सनातन धर्म का उदय हुआ था। ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है। उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, सारी दुनिया के हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। हम मर जाएंगे मगर वहां से अपने सर को नहीं उठाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का खुशामदीद है हमारे YouTube चैनल शेख मोहम्मद ब्लॉग्स में। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ, और आप सभी का
تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اپنے چینل پر۔ پیارے دوستو، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت ہی زور شور سے وائرل ہو رہا ہے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب کا بیان کو لے کر، جو بیان دراصل ایسی نہیں ہے جس میں کسی کے بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچا ہو یا کسی کے مذہب کے بارے میں کچھ اشبد کہی گئی ہو۔ ایسا تو کچھ نہیں دیکھا گیا ہے، مگر تل کا تار بنانا تو نفرتی چنٹو سے کوئی سیکھے، اور بات کا بتنگر کرنا، بات سے کھال نکالنا، بالوں کے کھال کو نکالنا، یہ نفرتی چنٹو جتنے بھی ہیں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، اللہ بہتر جانے ان فتنے پرست کو، ان فسادات کو اٹھانے والوں کو گورنمنٹ آف انڈیا کب سزا دے گا اور کب ان لوگوں کے اوپر میں روک لگے گا، یہ تو خیر وہ مالک ہی جانے۔ میں مسلمانوں سے خاص طور سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور میری کیا مجال کہ میں ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان سے مخاطب ہو کر میں یہ بات اپنے یوٹیوب چینل کے مادھیم سے کہہ سکوں اور انہیں سمجھا سکوں، لیکن میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو چند سکوں کے خاطر اپنے ایمان کو، اپنی ضمیر کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو مٹانے کے خاطر اپنی ضمیر تک کو بیچ دیتے ہیں۔ میں ان مسلمانوں سے آگرہ کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک اور ہندوستان کے اندر امن، محبت، ایک جہتی اور اتحاد ہمیشہ قائم رہے۔ یہ ہمارے علماؤں کی یہ کوشش رہی ہے، لیکن کچھ ایسی بھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمارے ملک میں کچھ ایسے بھی نفرتی چنٹو ہے جو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کر کے ہمیشہ ان کو بدنام کرنے کی ان کی کوششیں رہتی ہیں۔ لیکن یہ تو ہمارے ملک کے ان بدھی جیوی، میں ان نوجوانوں سے یہ بات اپیل کرنا چاہتا ہوں اور علل اعلان یہ بات کہتا ہوں، مسلمانوں، تمہارا مذہب ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا مسلک بھی ایک ہونا چاہیے۔ آج تم جن مسلکوں کے پیچھے بٹ گئے ہو، یاد رکھو مسلمانوں، جب یہ 5 انگلیاں جب مٹھی بن جاتا ہے نا تو ان سے پوری دنیا ڈرتی ہے، لیکن جب یہ 5 انگلی بکھر جاتے ہیں تو ایک تنہا انگلی کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے آپ کے ملک ہندوستان کے اندر، آج کے اس بھارت کے اندر، یہی وہ وجہ ہے واحد جو مسلمان مسلکوں میں بٹ گئے، جو مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، اور مسلمان اپنی اپنی مسلکوں کو بڑھاوا دینے میں لگ گئے، ایک دوسرے کے مسلکوں کو نیچا اونچا دکھانے کی کوششوں میں وقت ضائع کر دیے۔ لیکن یاد رکھو، ایک تنہا لاٹھی کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے۔ اگر تمہارے اندر ایک جہتی ہوگی، تم اگر ایک پلیٹ فارم پہ رہو گے تو تمہیں کوئی ٹارگٹ نہیں کرے گا، کوئی رسوا و ذلیل نہیں کرے گا۔ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اگر جمع ہو جاؤ گے تو احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور آج تم اپنی مسلکوں میں بٹ گئے ہو، اپنے اپنے فرقوں بنا لیے،
ایک دوسرے کے فرقوں پرستی میں تم لوگ لعنتی ہوتے جا رہے ہو۔ آج دنیا تمہاری تماشا دیکھتی ہے، تم خاموش ہو۔ تمہارے پاس صلاحیت ہے بولنے کی، تمہارے اندر قوت ہے، لیکن پھر بھی تم لاغر ہو، کمزور ہو۔ تمہیں دبایا جا رہا ہے، تمہیں نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن تم سنبھل نہیں رہے ہو۔ اب کب سنبھلو گے؟ اٹھ باندھ کمر کیا دیکھتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اگر اٹھ کر تو کمر باندھ لے اے نادان مسلمان، عطا کرے گا۔ مسلمانوں، بڑی شرم کی بات ہے، جس قوم کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اشرف مخلوق کا درجہ اور خطاب سے نوازا، اور اس نبی کی امت میں مجھے پیدا فرمایا، تمہیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا مسلمانوں، جس نبی کے جوتی کے دھول کے صدقے میں اللہ رب العزت نے نبیوں کی صفات رکھی ہے، اس نبی کی امت ہو تم، لیکن تم گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو، تمہاری عزت جا رہی ہے، تمہاری آبرو جا رہی ہے، اور تمہاری ماں اور بہنوں، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری ماؤں کی، تمہاری بہنوں کی آبرو تک سلامت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی جٹ ہسائی کرنے میں لگے ہو۔ میں ان بریلوی علماء سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور ان دیوبندیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان وہابیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان ندویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان حنفیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی مسلک والے علماء اکرام ہیں، جتنے بھی مسلک والے مسلمان ہیں، میں ان سب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، میں ایک ادنا فتن و فقیر انسان ہوں، میں آپ تمام مسلمانوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی آخرت بنا لو۔ تمہارا کوئی مسلک نہیں ہے، صرف واحداً ایک مسلک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی مسلک ہے تمہارا۔ چھوڑو مسلکوں کی لڑائی، چھوڑو ولیوں کی لڑائی، ابدالوں کی لڑائی، کتبوں کی لڑائی۔ جس ولی ابدال کتب کے بتائے گئے راستے پر تم لوگوں نے اپنے اپنے مسلکوں کی بنیاد ڈالے ہو، اپنے اپنے مسلکوں میں بٹے ہو، کیا تمہارے وہ ابدال اور کتب و ولی کیا اسی مسلک کو ماننے والے نہیں ہیں جس مسلک کو دنیا کے تمام مسلمان مانتے ہیں؟ اور وہ مسلک ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلک ہے۔ تمہارا جھنڈا بھی ایک ہونا چاہیے، تمہارا مسلک بھی ایک ہونا چاہیے، نہ کہ مختلف مسلک میں تم بٹ کر کے یوں ہی غارت ہوتے چلے جاؤ گے، اور کل روز قیامت کے دن جب تمہاری پوچھ ہوگی کہ تم نے ایک بھائی کا مدد کیوں نہیں کیا، تمہارے سامنے تمہارے بھائیوں کو جلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، ان کی عزت آبرو کو پامال کیا جا رہا تھا، اور تم کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، اپنے بھائیوں کی مدد تم نے کیوں نہیں کی؟ ذرا سوچو مسلکوں کی لڑائی لڑنے والوں، اس وقت تمہارے منہ سے کیا جواب نکلے گا؟ کیا تم اللہ کے نزدیک جواب دے پاؤ گے؟ بڑے بڑے ترم خاں کی بھی نہیں چلے گی، تو تم مسلکوں کے لیے لڑنے والے مسلمان، کیا تم اللہ سے نگاہ ملا پاؤ گے؟ اس وقت کیسی شرمندگی ہوگی تمہاری؟ ذرا اس کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ جن بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، کیا جنت کی وحی تجھ پہ آ گئی ہے؟ کیا اللہ نے تجھے وحی بھیج دیا ہے کہ تمہارا ہی مسلک سچا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بریلوی فرقہ حق پر ہے، یا دیوبندی فرقہ حق پر ہے، یا وہابی ہو، یا ندوی ہو، یا حنفی ہو، یا کوئی بھی ہو۔ دیکھا جائے تو کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو حق پر ہے، میں یہ علل اعلان کہتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جو پوری طرح سے نبی اور نبی کے صحابہ کے راستے پر قائم ہے۔
اگر تم نبی اور نبی کے صحابہ کے راستے پہ اگر قائم ہوتے تو تم آج جلیل اور رسوا نہیں ہوتے. میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی ضرورت ہے. تم صرف حرام کھانے میں لگے ہو. جی، کیا اسی دین کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں اس روئے زمین پر بھیجا؟ آج تمہارے بہن بیٹیوں پر حملہ ہو رہا ہے، مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، تمہاری ٹوپیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تمہاری پگڑیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور تمہارے سنتی داڑھیوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں. جو نفرتی چنٹو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مسلمان کاٹے جائیں گے. شرم کرو. تمہارے ایک غلطی کی وجہ سے تمہیں پامال کرنے میں لگے ہوئے، اور تم، اور خاص طور سے یہ نوجوان مسلمان، یاد کرو نوجوان، جب کوئی ہٹا کٹھا نوجوان اللہ کے نزدیک جھکتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی نوجوان چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے تو اللہ مسکراتے ہیں. ذرا سوچے نوجوان، جب تیرے صورت کو دیکھ کر رب مسکرا دے تو سوچ رب تجھ سے راضی ہے یا نہیں. اور تو کجڑیوں کے ناچ کے پیچھے دیوانے ہو، ہیروئن کے ناچ کے دیوانے ہو، اور اپنا آئیڈیل کسے مانتے ہو؟ ان بھڑوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو، نہ جن کا جات کا پتہ، نہ جن کا رات کا پتہ، نہ جن کا نسل اور نسب کا پتہ. جس کے نسل میں ہی کھوٹ ہو تم اس کے آئیڈیل مانتے ہو، اس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو، ان کا صورت اپنانا چاہتے ہو. جو دنیا میں ہی اگر آئیڈیل ماننا ہے تمہیں تو صحاباؤں کو آئیڈیل مانو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا آئیڈیل مانو، حضرت عثمان غنی کو اپنا آئیڈیل مانو، حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا آئیڈیل مانو، ان کی سیرت پر ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا آئیڈیل مانو، جن کو اللہ نے شیر خدا، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ نے جن کو شیر خدا کا لقب عطا کیا، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو توڑا. اگر تمہیں اپنا آئیڈیل ماننا ہے تو صحاباؤں کو آئیڈیل مانو. اگر تم صحابہ کی سیرت اور صورت کو نہیں اپنی زندگی میں اتار سکتے تو صحابہ کے غلاموں کو اپنا آئیڈیل مان لو، تمہاری بخشش ہو جائے گی. یاد رکھو نوجوانوں، یہ ڈی جے اور یہ کجڑی کی ناچ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے. اگر کوئی چیز ہے بچانے کی تو وہ ہے نماز، تقوی، نبی اور نبی کے صحاباؤں کا سیرت. نبی اور نبی کے صحاباؤں کی سیرت کو زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو. یہ شاہ رخ اور سلمان، یہ امیر، ہائے ہائے ہائے، اس کے تو کیا کہنے. دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے میرے دوستو، آخرت میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی بقا نہیں. جو بھی ہے ان کے دنیا ہی ہے. تو کم سے کم ان کے ساتھ ساتھ تم جہنم میں جانے والا مت بنو. جنت اور جہنم کا فیصلہ تو روز قیامت کے دن ہوگا، اس کے نام اعمال کے مطابق ہوگا. پر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تینوں حرام خور جو پٹھان ہے، اور دیکھا جائے تو پٹھان کے نام پر ہی یہ بدنما دھبا ہے. چڈی اور بکنی میں
नाचने वाली लड़कियों के साथ इन भड़वन एक्टर जिनको तुम अपना आइडियल मानते हो, सच पूछो तो खास तौर से नौजवानों को बहकाने वाले ही ये लोग हैं। एक बात पूछता हूं मैं मुसलमान नौजवान से, मान लो कि 400 या 500 या 300 या 200 जितना भी करोड़ रुपए कमाता है तीनों भड़ुओं में से, क्या तुम्हें बांट कर दे देंगे? क्या देश का गरीबी कम कर देंगे? बता कोई भी एक नेक काम। ये खान ये पठान, खान है तो मशहूर हो गया। मैं बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर में अगर कोई सबसे बड़ा अगर जात है ना तो वो शेख है, SHAIKH। इससे बड़ा कोई जात नहीं। अगर जात की बात करते हो तो पूरी दुनिया के अंदर में अगर सबसे बड़ा कोई जात है तो वो है शेख। और शेख का गुलामी आज पूरी दुनिया करती है। ये खान ये पठान, इसकी क्या औकात है? बस उसके पास पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, ताकत है तो बड़े हैं, लेकिन सच पूछो तो खुदा के नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं। न किसी जात की अहमियत है, न किसी की इज्जत और आबरू, किसी की कितना ही बड़ा इज्जत क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा इज्जतदार क्यों ना हो, अगर उसके अंदर तकवा नहीं है, दीन की परहेजगारी नहीं है, नबी से मोहब्बत नहीं है, कुरान और हदीस से मोहब्बत नहीं है, कुरान और हदीस के खिलाफ काम करता है, तो अल्लाह के नज़दीक उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ उस इंसान का है जिसके अंदर तकवा होगा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। उस इंसान की वैल्यू है अल्लाह के नज़दीक। ये खान और पठान, इस हराम खोरों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर अल्लाह के नज़दीक तुम्हें अगर वैल्यू बनाना है तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो। मैं ये नहीं कहता कि तुम दुनियावी काम, दुनियावी उलूमात को छोड़ दो। बेशक तुम रिस्क हलाल कमाओ, हलाल रिस्क अपने बच्चों को खिलाओ, लेकिन ऐसे लोगों को अपना आइडियल ना मानो जिसका कोई वजूद ही ना हो, जो मुसलमान के नाम पर बदनुमा धब्बा है। मैं मुखालफत नहीं हूं इन लोगों का, मैं तो सिर्फ ये वाज़ेह करना चाहता हूं, हकीकत से आस्कार कराना चाहता हूं। अंधे ना बनो। एक अंधे तो वो होते हैं, एक नाबीना तो वो होता है जो पैदाइश नाबीना होते हैं, लेकिन हमारे इस मुल्क के अंदर खास तौर से नौजवान जो हजरात है, ये आंख वाले होते हुए भी ये नाबीना से बदतर है, क्योंकि इनके आंखों पर पट्टियां पड़ी है। उन चीजों को ये लोग नहीं देख सकते जो असल में अल्लाह इसको दिखाना चाहता है। अरे नादान मुसलमान, ये जो जलजले आ रहे हैं, कम से कम इसे देखकर तो सबक हासिल करो। और 2019 और 20 का वो मंजर शायद तुम्हें याद नहीं, जो कोरोना काल में जो हुआ, शायद तुमने वो मंजर को बहुत जल्द भुला दिया। यह खुदा का एक आजाब था, और अभी अभी इस आजाब से हम उभरे हैं, और लगता ही नहीं कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई आजाब आया था। पर हमारे मुल्क तो छोड़े जनाब, जिस वक्त तुम रोटी को तरस रहे थे तो क्या ये हरामखोर तुम्हें रोटी ट्रांसफर कर रहे थे, या पिज्जा या बर्गर या खाने पीने की चीज तुम्हारे घर थोड़ी पहुंचा रहे थे? रिस्क का मालिक अल्लाह है। अगर तुम्हारा कांटेक्ट अल्लाह से हो जाएगा ना तो सारी दुनिया तुम्हारी कदर करेगी, पूरी दुनिया पर तुम गालिब आ जाओगे। सो उम्मीद करते हैं नाजरीन इकराम
اس چھوٹے سے ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے. آپ کو اگر آپ سہمت ہیں ہمارے اس ویڈیو سے، اگر پہلی بار آپ وزٹ کیے ہیں ہمارے چینل پر، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت